وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے یہ واقعہ امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اس واقعے میں چونکہ بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، اس لیے آپ نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا تاکہ آپ کی امت کے اندر بھی ان نوجوانوں جیسا جذبہ پیدا ہو سکے۔ 3 انسان تھے، 3 لوگ تھے، کسی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے تیز بارش شروع ہو گئی، تیز آندھی شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہم راستے میں سفر کر رہے ہوں، بارش تیز ہو جائے تو تلاش کرتے ہیں ہمیں رکنے کی کوئی جگہ مل جائے، سائے والی کوئی جگہ مل جائے جس میں ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ پہاڑی علاقہ تھا، جب انہوں نے دیکھا، غور کیا تو انہیں قریب میں ایک غار ملا، کیونکہ پہاڑی علاقے میں مکان تو ملتا نہیں، پہاڑ کی اوٹ میں غار ہی ہوتا ہے جس میں انسان اپنے سر کو چھپا سکتا ہے۔ اب وہ تینوں دوڑے اور اس غار کے اندر پناہ لی انہوں نے۔ اب اپنی طرف سے ان کے ذہن میں یہ ہے ہم آنے والے طوفان سے بچ گئے ہیں، آنے والی سخت آندھی اور بارش سے بچ گئے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس غار میں ہم نے پناہ لی ہے اوپر سے ایک بڑی چٹان آئے گی اور غار کے منہ کو بند کر دے گی۔ جس غار میں انہوں نے پناہ لی ہے اوپر سے ایک بڑی چٹان گرتی ہوئی آئی، اس غار کے منہ کے آگے آ کے رک گئی، یعنی وہ غار اب ان تینوں لوگوں کے لیے قبر بن گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، نہ باہر سے روشنی کی کوئی کرن اندر جا رہی، نہ انہیں آسمان نظر آ رہا ہے، اندھیر کت غار بن چکا ہے۔ تینوں نے مل کر اس چٹان کو دھکا لگایا کہ ہم اس پتھر کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن وہ اس قدر باری تھا وہ تینوں مل کر بھی ہٹانا تو دور کی بات، اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکے، اتنا وزنی تھا۔ لیکن آئیے غور کریں، یہ جو آپ نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کے بڑے فائدے ہیں، اس نیکی میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس نیکی کا مرنے کے بعد تو فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کے ثمرات انسان کو ملتے ہیں۔ اب جب وہ زور لگا لگا کے تھک ہار کے بیٹھ گئے، اب یہی خیال کر رہے ہیں کہ بس اب یہ ہماری قبر ہے، نہ ہماری کوئی آواز سننے والا، نہ کوئی پتھر کو دور کرنے والا، بس اسی غار کے اندر ہم گھٹتے گھٹتے مر جائیں گے۔ لیکن پھر ایک کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر کوئی انسان نہیں سن رہا، وہ ذات تو سن رہی ہے اور وہ ہر کسی کی ہر جگہ پہ سنتی ہے۔ اب تینوں نے کہا یوں کرتے ہیں، اپنی زندگی پہ نظر دوڑاؤ، جو تم نے زندگی میں کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے نا، اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تاکہ ہماری اس پریشانی کو دور کرے، کیونکہ پریشانیاں آ جائیں تو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کسی کی مشکل کو آسان کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ساری مخلوق کو خطاب ہے، بھلا بتلاؤ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف میں اس کی پکار سن کر تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اس کی پریشانی ختم کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ کی ذات۔ اب ان تینوں نے، ایک نے پہلے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہنے لگا یا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چراتا ہوں، جب بھی بکریاں چرا کے واپس آتا ہوں بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، ظاہری بات ہے بکریوں کو درختوں کے پتے کھلانے، میں پتوں کی تلاش میں چلتا چلتا کافی دور نکل گیا، جب میں واپس پلٹا تو اندھیرا ہو چکا تھا، گھر پہنچا، میرے بوڑھے اماں ابا میرے انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آئی اور وہ بھوکے ہی سو گئے۔
اب میں گھر پہنچا، بچے بھی بھوک میں بےتاب ہیں۔ جو ہی میں گھر پہنچا بچے مجھے سارے لپٹ پڑے، آپ میرے ساتھ لپٹ پڑے اور دعائیاں دینے لگے، ابا جان ہمیں دودھ پلائیں۔ کہتے میں نے دودھ دھویا، دھو کے اب پہلے امی ابو کو پلاتا تھا، وہ تو سو چکے ہیں، میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، نہ میں نے ان کو جگانا برداشت کیا اور نہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلانا برداشت کیا۔ والدین کی قدر کا اندازہ کریں کتنا اونچا عمل ہے۔ چنانچہ ساری رات میں دودھ کا برتن لیے ان کے سرانے پہ کھڑا رہا، ان کو جگایا نہیں۔ ایسی اولاد بنے اپنے والدین کی، ہمارے کسی فعل سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ فجر کا وقت ہوا، میرے والدین اٹھے، ان کی آنکھ کھلی، ساری رات مجھے انتظار میں گزری، بچے روتے رہے، بیوی مجھ سے درخواستیں کرتی رہی بچوں کو تو پلا دو، یہ بھی بیچارے بھوکے، وہ بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ والدین کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پلایا، دودھ پیش کیا، انہوں نے جی بھر کے پیا، پھر میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور ہمیں آسمان دکھا دے، روشنی اندر پہنچا دے۔ دیکھیں وہ چٹان، جس چٹان نے ان کے غار کا منہ بند کیا ہوا ہے، جس کو تینوں مل کے دھکا لگاتے رہے، وہ پتھر سیڈ پہ نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی کے والدین کی خدمت اتنا اونچا عمل تھا، اس عمل کی برکت سے وہ پتھر ہلا، تھوڑا سا باہر سے آسمان بھی نظر آنے لگا اور روشنی بھی باہر سے اندر آنے لگا۔ والدین کی خدمت کتنا اونچا عمل۔ اب دوسرے آدمی نے دعا مانگی، 3 لوگ تھے، دوسرا کہنے لگا میرے پاس مزدور مزدوری کرتے تھے، ایک مزدور کی مزدوری میں نے طے کی 3 سا چاول، سا عربی کا ایک وزن ہے، 3.5 سیر کو 1 سا کہتے ہیں، یعنی گویا 11 کلو چاول اس نے کام کرنا تھا، میں نے مزدوری میں 11 کلو چاول اسے دینے تھے۔ اب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا، میرے پاس آیا کہ میں اسے مزدوری دوں، میں نے اس کے سامنے اس کی مزدوری رکھی، لیکن اس نے کوئی منہ موڑا، مزدوری نہیں لی اور منہ اپنا چڑھاتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا۔ میرا بڑا دل دکھا کہ مزدوری تو طے تھی، جتنی طے تھی میں نے اتنی دی، اس نے وصول کیوں نہیں کی؟ لیکن پھر میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ مزدوری تو اس کی ہے، ویسے ہی میرے پاس پڑی رہے گی۔ کہتے میں نے اس چاول کو لیا، زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر اسے کاشت کر دیا، لگا دیا۔ اب چونکہ میرا دل، نیت اچھی تھی، وہ کہتے ہیں نا نیت نیک منزل آسان، انسان کی نیت اچھی ہو اللہ تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے، نیت اچھی ہو تو انسان کو اللہ یوں دیتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے روزی مل جانی۔ کہتے میری نیت اچھی تھی، میں نے اس کے چاولوں کو لیا، زمین میں لگا دیا، اس اچھی نیت پر اللہ نے اتنی برکت دی، بڑی پیداوار ہوئی، وہ اتنی پیداوار تھی میں نے اس سے جانور خریدے، وہ جانوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی، پورا ایک ریوڑ بن گیا۔ کافی دیر بعد اس مزدور کو یاد آیا کہ میں نے اس کی مزدوری دینی، وہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ سے ڈر، جو میری مزدوری طے ہوئی تھی نا مجھے دے دے۔ تو یہ آدمی کہنے لگا یہ جو سامنے ریوڑ میں جانور بنے ہوئے ہیں نا، یہ جو سامنے استبل میں حویلی میں جتنے جانور ہیں سارے لے لے، سارے تیری مزدوری۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے سے کہنے لگا بھائی مذاق تو نہ اڑاؤ میرے ساتھ، مزدوری نہیں دینی نہ دے، مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ کہنے لگا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم یہ ساری تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اندازہ کریں اس کے عمل کا۔ اب وہ اللہ کے سامنے کہنے لگا یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا اور اس میں اخلاص ہے، اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو اس منہ سے ہٹا دیں، غار کے منہ سے ہٹا دیں۔ چنانچہ جس پتھر کو 3 بندے مل کے نہیں ہٹا سکے، اس کے اس عمل کی برکت سے وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اب تیسرے آدمی نے اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا، اس نے کہا یا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میرا دل اس پہ آیا تھا، شیطان نے مجھے ورغلایا تھا،
میں نے بڑی کوشش کی کہ اس سے اپنے منہ کو کالا کروں، لیکن وہ نیک تیری بندی تھی، اس نے کبھی مجھے اپنے آپ پر غلبہ نہیں دیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے کہا مجھے 1000 دینار چاہیے، دے دو۔ میں نے کہا دے دوں گا، حالانکہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا میں دوں گا، کما کے دوں گا، لیکن اس شرط پہ دوں گا کہ میں تجھ سے اپنے منہ کو کالا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیچاری مجبور تھی، مجبوری کی وجہ سے مان گئی۔ کہتے میں نے مزدوری کی، باغ دوڑ کی، بڑی مشکل سے 1000 دینار اکٹھا کیا، اس کو بلایا کہ جو تو نے مجھ سے مانگا تھا تیار ہے، لیکن شرط وہی ہے، پہلے میری چاہت پوری کر، پھر میں تجھے 1000 دوں گا۔ وہ مجبوری کی وجہ سے اس کے سامنے پڑ گئی۔ یہ جب اس کے قریب ہونے لگا، وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اس مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے اللہ کا اتنا ڈر آیا، میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اسے کہہ دیا یہ 1000 بھی لے جا اور مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا یا اللہ، اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر جو غار کے سامنے آیا تھا، وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ تینوں خیر و عافیت سے اس غار سے باہر نکل گئے۔ سامعین محترم، غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق، یہ لوگ کون تھے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی فتح الباری کے نام پہ۔ وہ فرماتے چونکہ کسی حدیث میں ان لوگوں کا پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن ان کے ظاہری دینداری سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کیونکہ ایسی دینداری، اللہ کا ایسا ڈر بنی اسرائیل کے اندر ہی تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس سے جو سبق ملتا ہے اس حدیث مبارکہ سے، دیکھیں وہ جس نے ساری رات دودھ لے کے برتن میں کھڑا رہا کہ میرے والدین سوئے ہیں، انہیں جگایا نہیں کہ کہیں ان کے آرام میں خلل ہو، ان سے پہلے بچوں کو پلایا نہیں کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے کی شادی کر دی، وہی بچہ ہے جس کے ناز و نخرے والدین نے اٹھائے ہیں، وہی بچہ ہے جو اگر بستر پہ پیشاب کرتا ہے، روتا ہے، والدہ اسے اپنی جگہ پہ لٹا دیتی، خود اس کی پیشاب والی جگہ پہ لیٹ جاتی۔ وہی بچہ ہے جس کو رات کو نیند نہ آئے، والدین کی آنکھ نہیں لگتی۔ وہی بچہ ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، والدین مسکرا پڑتے ہیں۔ جو تکلیف کی وجہ سے روئے، والدین رو پڑتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا، اس کے ناز نخرے والدین نے اٹھائے، شادی کر دی، اب باہر سے پھلوں کا شاپر ہوگا۔ یہ بچہ جب گھر میں داخل ہوگا نا، اپنے والدین سے چھپانے کے لیے یوں ساتھ لگائے گا، تیزی سے کمرے میں چلا جائے گا اور جا کے ڈائریکٹ اپنی بیوی کو شاپر دے دے گا۔ مجھے بتاؤ اس کے والدین کے دل پر کتنے تیروں کے زخم پڑیں گے؟ حالانکہ یہ کرتا کیا، والدین نے کرنا کیا تھا؟ والدین تو اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اولاد کو دے دیتے ہیں۔ اگر وہی شاپر لا کے اپنی بوڑھی اماں کے سامنے رکھتا، اماں لے لیں جو آپ کا دل کرتا ہے، اماں نے کیا لینا تھا، اس نے دعا بھی دینی تھی، نہیں بیٹا تم کھا لو، گھر والی کو کھلا دو، بچوں کو کھلا دو، میرا کیا ہے؟ دعا بھی مل جانی تھی، اماں بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور گھر بھی بڑے اچھے طریقے سے چلنا تھا۔ دیکھیں اس نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بچے ساری رات روتے رہے، اپنے والدین کے انتظار میں ساری رات گزاری۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ دنیا میں بھی پریشانی کے وقت اسے یہ عمل کام آیا۔ اور دوسرا وہ آدمی، آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جس نے مزدور کو مزدوری پہ رکھا تھا، حالانکہ اس کی جینور مزدوری تھی، 11 کلو چاول تھا، وہ لے کے نہیں گیا، یہ اس نے مزدوری اس 11 کلو چاول کو زمین میں خود لگایا ہے، وہ فصل بڑی اس نے خود کاٹا ہے، خود گھایا ہے، خود اس سے جانور خریدیں، لیکن وہ جتنے ریوڑ جانوروں کا بنا ہے، جب وہ مزدوری لینے آیا تو اس نے یہ نہیں کہا میری اپنی محنت ہے، میں نے محنت کی ہے، تیرے تو 11 کلو چاول ہے، لے اور جاتا بن۔
سارا کا سارا ریوڑ اللہ سے ڈرتے ہوئے، چونکہ اس کے چاولوں سے ریوڑ بنا تھا، سارا کا سارا اسے دے دیا۔ یہ دیکھیں خدمت خلق کا کتنا اونچا جذبہ ہے۔ اور آج ہمارے کیا ہوتا ہے، مزدور سے مزدوری بھی کروائی، وہ بیچارہ مزدوری لینے کے لیے کھڑا ہے، اب اس کا حق ہے مزدوری لینا، یہ اسے کوتر سو گال دے گا، پھر مزدوری بھی پوری نہیں دے گا تاکہ کل کو وہ پھر آئے۔ وہ تیرا غلام نہیں ہے، اس نے ایک دن مزدوری کی ہے تو ایک دن مزدوری لینا اس کا حق ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اب اگر مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اسی کی مزدوری ہے، آپ دیں۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے کہ آخرت میں تو فائدہ دے گا، دنیا میں بھی پریشانی میں آپ کو کام آئے گا۔ اور تیسرا آدمی جس نے چاچا زاد بیٹی کے اوپر غلبہ پانے کے بعد بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا ڈر کوئی معمولی چیز نہیں، بہت عظیم عمل ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس واقعے سے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ مشکل میں پھنسے، انہوں نے کہا غور کرو کہ تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہماری پچھلی ساری زندگی میں کوئی عمل ایسا ہمارے ذہن میں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں یار یہ عمل میں نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے مشکل وقت میں اپنے رب کو اس کی برکت سے میں دعا مانگوں گا اللہ میری مشکل آسان کر دیں؟ اگر نہیں کیا تو ہم بھی فکر کریں۔